مكان مكين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ایک آیت بیچ میں چھوٹ گئی. فلعلك باقئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اور قرآن کریم کی اب جن آیات کریمہ کی ہم تفسیر بیان کرنے جا رہے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار جو انداز اللہ تعالیٰ جس انداز سے قرآن کریم کی ابتدا فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور سورہ کہف کی ابتدا فرمایا، پھر سورہ کہف سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کا اختتام فرمایا، سب کے سب میں حمد کی تاکید کی گئی. ابتدا حمد الحمدللہ رب العالمین، اور بتایا گیا کہ سورہ کہف سے یہ قرآن کریم کا نصف ہے، کیونکہ اسی سورہ کہف کے تیسرے رکوع میں وَلْيَتَلَطَّفْ، عام طور پہ قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے حروف میں لکھا جاتا ہے، اس قرآن کریم کے حروف کے اعتبار سے نصف قرآن ہو جاتا ہے. اسی اعتبار سے اس لیے اکثر سورہ بنی اسرائیل تک نصف قرآن اور سورہ کہف سے نصف قرآن شمار کیا جاتا ہے. تو قرآن کریم کی ابتدا حمد الحمدللہ رب العالمین، اس نصف سورہ کی ابتدا جو ہو رہی آخری نصف الحمدللہ، اور اس نصف سے پہلے جو نصف تھا اس کی انتہا ہوتی ہے الحمدللہ. کیا مطلب کہ ایک مومن کی ابتدا، اوسط، انتہا بھی کیا حمد ہو. انتہا حمد کیسے ہوگی؟ انتہا اب انشاءاللہ ترجمہ کیا جائے گا تفسیر. انتہا حمد قرآن کریم کے جو اللہ نے ہم سے حمد کا تقاضا کیا ہے، شکر کا، اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو تمہیں جنت میں اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرمائے گا. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. تم اگر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا آخر بھی حمد ہو جائے تو ابتدائی حمد کو دیکھو، درمیانی حمد کو دیکھو. اس لیے میں ترجمے تفسیر سے پہلے یہ عرض کرنے کی آج سعادت حاصل کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ یہ گنہگار یہ حقر تقریباً آج قریب نصف قرآن کی تفسیر یہاں ختم ہو چکی ہے کہ اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ حضرات بھی پورے استقامت کے ساتھ، کافی لوگ اس میں پابندی کے ساتھ مسلسل شریک رہے کہ آئندہ بھی اس گنہگار کو نصف قرآن کریم جو مزید ہے، اگر اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ مجھے
یعنی مزید یعنی اس کی قرآن کریم کی اجمالی طور پر، کیونکہ اجمالی طور پر بھی قرآن کریم کی تفسیر کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا کہ تفسیر بیان کرنے کے اللہ موقع عطا فرمائے، کہ تقریباً یہ 15واں پارہ چل رہا ہے، اور ہمارا سلسلہ جو شروع ہوا تھا کہ محترم صاحب محترم حبیب صاحب اچھی طرح جانتے ہیں 2000 میں سلسلہ شروع ہوا، یہ 2014 ہے، پارہ 15 ہے اور سال بھی 15واں ہے، یعنی 2000 میں یہ سلسلہ شروع ہوا، 2014 چل رہا ہے۔ تو اب الحمدللہ ہم جو جس یعنی سورہ کی تفسیر بیان کرنے جا رہے ہیں کہ وہ سورہ کہف، اور خاص طور پر طالبان علوم دینیہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نصف سورہ کہف سے شمار کرنے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ ایک بہت بڑے یعنی ایک عالم دین ساری دنیا جن کی عظمت کو جانتی ہے، اس تفسیر کے یعنی لکھنے والے جو تفسیر جلالین بہت مشہور و معروف ہے، ساری دنیا کی جامعات میں اس لیے بھی پڑھائی جاتی ہے کہ مختصر انداز میں اس لیے لکھی گئی کہ ہر ایک مسلمان اور ہر ایک طالب علم کو کم از کم ان اجمالی طور پر قرآن کریم کے معنی سے واقفیت ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کی تفسیر کوئی حد نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جامع طور پر اتنی تفسیر بیان فرمائی کہ جو آسانی سے ہر طالب علم آسانی سے اس کو شروع سے آخر تک پڑھ سکتا ہے۔ تفسیر کی کوئی انتہا نہیں، شروع کر دیا جائے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کسی کے 5 پارے کسی کے 10 پارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس لیے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ کم از کم یہ کہ ضروری حد تک مطلب ہے کہ لوگ اس کے معنی سے واقف ہو جائے، اس لیے انہیں باوجود ایک علم کے بحر زکار تھے لیکن انہوں نے اختصار عمدن اختصار کو اختیار کیا۔ وہ ہے دنیا کے مشہور عالم کا نام تھا جلال الدین محلی الشافعی۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ اکثر لوگ تفسیر شروع کرتے ہیں، یہ تفسیر بیان کرنا، یہ تفسیر لکھنا شروع کرتے ہیں، لیکن انہیں زندگی میں موقع نہیں ملتا کہ تفسیر مکمل کر سکے، اور وہ اس لیے بہت سے بعض تفاسیر ایسے ملیں گے کہ جو آپ وہ بہت سی کتابیں چھپ نہیں چکی، بعض کتابیں چھپ بھی چکی ہیں کہ بعض تفاسیر کہ بعض 5 پارے بعض 10 پارے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان مفسرین کی عمر وفا نہیں کی، کسی نے 15 کسی نے 20 پارے لکھی، کس لیے کہ وہ ان عمر وفا نہیں کرنے کی وجہ سے مکمل نہیں کر سکے۔ تو انہوں نے سوچا اکثر ادھر کے حصے کے بہت تفاسیر ملتے ہیں پہلے سے لے کر، لیکن عموماً آخر اختتام تک نہیں پہنچتے، جیسے مثال کے طور پر تفسیر قادری اردو میں جو مشہور معروف لکھی گئی، انہوں نے بھی اسی نیت سے لکھا، اور ہوا بھی ایسا کہ کس نیت سے لکھا، جو حضرت عمر قادری علیہ الرحمہ، اس کے بعد ان کی تکمیل ان کے فرزند حضرت پاشا حسین صاحب نے کی، تو وہ بھی کوئی مکمل نہیں ہو سکی، تو جنہوں نے کہاں سے شروع کی؟ انہوں نے سورہ کہف سے شروع کیا، کیوں؟ اس خیال سے کہ یہ حصہ عموماً کثرت سے ادھر کا نہیں ملتا، تو اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ وہ 15 پارے ہی لکھ چکے، قرآن کریم کی تفسیر سورہ الناس تک پھر پہلے سے ابتدا کا موقع نہیں ملا، تو آخر میں اور ایک بہت دنیا عرب و عجم کے مشہور و معروف عالم دین کے جو محبوب عالم دین جن کی عظمت کو ساری دنیا جانتی ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے پہلے سے لے کر سورہ کہف سے پہلے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ اس تفسیر کو مکمل فرمایا۔ اس طرح یہ دونوں کے مجموعوں کو کہا جاتا ہے تفسیر جلالین۔ جلالین کا مطلب ہے کہ اس کے لکھنے والے 2 جلال الدین ہیں، جلالین معنی 2 جلال، جلالین یعنی 2 جلالت۔ اسی طرح یہ آج نصف تفسیر کی انتہا کے ختم ہونے کے بعد ہم نصف ان کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، سب سے پہلے ترجمہ کیا جائے گا، الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ کے لیے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، جس نے اپنے بندے کامل پر، عبد کامل پر کامل کتاب کو نازل فرمایا۔ یعنی اس کا اگر معنوی ترجمہ کیا جائے، علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب کے لیے اس کتاب میں کسی قسم کی کجی نہیں رکھی، قیمہ، اور بالکل کتاب مستقیم ہے، محکم ہے، سیدھی ہے، کسی ہر قسم کی کجی سے پاک، اور دوسرے معنی بیان کیے گئے کہ یہ انسان کے مصلحتوں کی محافظ ہے اور انسان کو ہدایت پر قائم رکھنے والی ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا، کس لیے کتاب نازل کی؟ تاکہ آپ
اپنے بندے کامل پر تاکہ آپ ڈرائے کہ باسن شدیداً کس سے ڈرائے، باسن شدیداً سخت عذاب سے ڈرائے، لینذر باسن شدیداً من لدنہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، باسن شدیداً من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات اور بشارت دے ان کو جو یعنی الذین یعملون الصالحات جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، اجر حسن ہے، ماکثین فیہ ابدا کہ جس اجر میں، کیونکہ اجر سے مراد یہاں جنت مراد لی گئی، اس لیے ماکثین فیہ اس اجر میں سے مراد یعنی جنت میں جو اعلیٰ اجر ہے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ماکثین فیہ ابدا۔ وینذر الذین کتاب کس لیے نازل کی گئی؟ اس لیے نازل کی گئی تاکہ آپ ان کو ڈرائے، الذین قالوا جنہوں نے یہ کہا اتخذ اللہ ولدا اللہ نے لڑکے کو اختیار کیا، اللہ نعوذ باللہ لڑکا رکھتا ہے، اللہ صاحب اولاد ہے، اتخذ اللہ ولدا ما لہم بہ من علم انہیں اس بات کا تھوڑا سا بھی علم نہیں ہے، یعنی اس کا علم نہیں ہے، یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو یہ کہ بالکل اگر علم بھی ہوتا تو اللہ کے یعنی آخری علم کی حد اللہ کی عظمت یعنی اللہ کی صفات اللہ کی یعنی توحید ہی کی طرف رک جاتا، یہ تو یعنی بعضت کوئی چیز وجود ہی میں نہیں پائی جاتی تو اسے بھی کہا جاتا ہے اس کا علم ہی نہیں ہے، ما لہم بہ من علم بالکل سرے سے علم نہیں ہے، ایک معنی یہ بیان کیا گیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بہ سے مراد یعنی ایک اس بات جو کہتے ہیں اس بات کا علم نہیں، دوسرا معنی یہ ہے کہ بہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم نہیں، اللہ کی ذات و صفات کا علم نہیں، اللہ کی ذات و صفات کا انہیں علم ہوتا تو یہ بات اتنی بڑی بات خطرناک نہیں کہتے کہ اتخذ اللہ ولدا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم نہ ان کو علم ہے نہ ان کے آبا و اجداد کو، جیسا کہ یہ ایک ہی بات دیگر ہے ایک دوسرے سے یعنی اندھا دھند یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اندھی تقلید کے طور پر کرتے آ رہے ہیں کہ ان کے باپ آبا و اجداد نے نعوذ باللہ کہ غیر اللہ کو بیٹا قرار دیا، یہ بھی بیٹا اللہ کا قرار دیتے ہیں۔ اتخذ اللہ ولدا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم یہ کتنا ہی برا کلمہ ہے، یعنی تخرج من افواہہم جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، ایک تو یقولون الا کذبا یہ نہیں کہتے مگر جھوٹ، یعنی یہ سراسر جو کہتے ہیں جھوٹ ہی جھوٹ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فلعلک تو ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو سکتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک پر شفقت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ گویا شفقت یہ روکنے کے لیے ہے، ایسا نہ ہو آپ سے ہو سکتا ہے کہ فلعلک باقی نفس کا کہ آپ اپنی جان کو دھوکے میں ڈال دے، یعنی اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دے، الآثر ان کے پیچھے پڑھ کر، ان کے پیچھے سے مراد اگر ایمان نہ لائے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے پیچھے افسوس کر کے یعنی آگے چل کے اللہ تعالیٰ اس کا یعنی افسوس کا لفظ بیان فرما رہا ہے کہ کہیں افسوس کے مارے کہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے، کس بنیاد پر لم یؤمنوا بہذا الحدیث کہ اس بات پر یعنی اس کلام پر یعنی ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اگر اس کلام پر ایمان نہ لائے یعنی اس حدیث سے مراد بات سے مراد کلام یعنی حدیث معنی کلام کے بھی ہے تو اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی حدیث نہیں ہو سکتی، اس لیے حدیث کہا گیا کہ کہیں اس کلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کہیں آپ ان کے افسوس کے مارے کہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ بے شک ہم نے جو کچھ زمین پر بنایا ہے اس کے لیے زینت بنایا ہے، زینت جو کچھ زمین میں جتنے آپ کو یعنی مادی وغیرہ جو تمہیں لذائذ اور جو خوش منظر چیزیں دل کو بھانے والی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں ہم نے سب کے سب یعنی کیا بنایا؟ زینت اللہ، زمین کی زینت بنایا، کس لیے بنایا؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے، کہ آزمائش کے لیے بنایا گیا ہے، اس دنیا کے لذائذ میں منہمک ہونے کے لیے ہم نے نہیں بنایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون یقیناً ہم کر دیں گے وانا لجاعلون ما علیہا جو کچھ اس پر ہے جو زینت وغیرہ جو کچھ اسباب دکھائی دے رہے ہیں زمین کو ما علیہا سعیدا جرزا کیسے کر دیں گے کہ زمین کی سطح کو بالکل چٹیل کر دیں گے، یہ ساری کی ساری دنیا فنا ہو جانے والی ہے، بالکل تباہ ہو جانے والی ہے کہ جس دنیا پر فرفتہ تھے یہ دنیا کی زیب و زینت کو ہم بالکل ختم کر دیں گے۔ اب آئیے محترم حاضرین، ربط بالکل اس کی طرف ابتدا میں اشارہ کیا جا چکا، سورہ بنی اسرائیل کی انتہا بھی الحمد پر اس کی ابتدا بھی الحمد سے ہو رہی ہے، اور اس سورہ کا ماقبل کے سورہ سے ربط یہ ہے کہ اس کی ابتدا ہوئی تھی سبحان سے، سورہ اسراء کی اس کی ابتدا ہو رہی ہے حمد سے۔ ہاں اس معنی کے بیان کرنے سے پہلے وہاں سبحان یا حمد سے کیوں شروع ہے، یہ سورہ کہف کی کچھ عظمت
اور اس کے بارے میں جو بزرگی سورہ کی احادیث کریمہ میں بیان کی گئی ہے اسے اختصار کے ساتھ مفہوم کے انداز سے میں عرض کروں، کیونکہ سورہ کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں، ان ساری فضیلتوں کا نچوڑ یہ ہے، ایک تو کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر سورہ کہف تو شروع سے آخر تک اس کا پڑھنا یقیناً بہت سا ثواب اور بے شمار بشارتوں کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے، بلکہ اگر کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات بھی کثرت سے پڑھتا ہے اس کے لیے بھی بشارت ہے، صرف 10 آیات، اگر پورے سورہ کہف بار بار پڑھنے کا موقع نہیں ملا، احادیث کریمہ میں آتا ہے جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لیتا ہے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور بعض روایتوں میں آخر کی 10 آیت بھی آئی ہے، تو چنانچہ بعض روایت یہ بھی آتا ہے ابتدا و آخر، جو ابتدا و آخر کی آیات پڑھتا ہے تو اس کے لیے سورت یعنی اس کے قدم سے لے کر سر تک نور بن جاتی ہے، ابتدائی انتہا۔ اگر کوئی پوری سورت پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک وہ سورت نور میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب نور میں تبدیل ہو جاتی کا مطلب کیا ہے؟ یہ پتہ اب نہیں چلے گا، یہ تو کیونکہ ہماری بصیرت ایسی نہیں ہے کہ نور کو دیکھ سکے، تو اللہ تعالیٰ یہ نور ہمارے لیے میدان محشر میں محفوظ رکھا ہے، کیونکہ پل صراط پر اعمال کے نور کے بغیر، اللہ کی عنایت، اللہ کے حبیب کی شفاعت اور اعمال کے نور کے بغیر آپ پل صراط کو طے نہیں کر سکتے۔ وہاں پتہ چلے گا، منافقین نہیں چلیں گے، تھوڑی دیر چلیں گے جب تک کہ مومنین کی روشنی دکھائی دیں گے، لیکن جب مومنین وہ بھی آخر میں بجھ جائے گی تو کہیں گے ہمیں کچھ نور دے دو تاکہ ہم پل صراط طے کریں۔ نہیں، نور نہیں ملے گا، وہاں جاؤ، کہاں؟ دنیا میں تو آنے کا سوال نہیں، اس لیے اس موقع کو غنیمت جانو، اللہ نے نور ہمیں عطا فرمایا۔ اس نور سے اس جیسے اور بہت سے نور ہے، اللہ کے انوار میں سے ایک خصوصی نور یہ بھی ہے، اس سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کرو، اور خصوصاً جمعے کے دن کی فضیلت اور آئی ہے، یہ تو عام اعتبار سے ہر زمانے میں اس کی فضیلت ہے جو احادیث میں آئی ہے۔ ایک جمعے کے دن کی پھر فضیلت خاص آئی ہے، جمعے کے دن بتایا گیا کہ یہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو معاف اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نور کی صورت میں تبدیل فرما دیتا ہے، یعنی میدان محشر کی سختیوں میں اس کے لیے نور بن جائے گا۔ اس اعتبار سے اس لیے جہاں تک ہو سکے یعنی اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو کم از کم جمعے کے دن اسے پڑھنا نہ بھولے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ خصوصی انعام سے یقیناً وہی شخص استفادہ کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک توفیق دی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ آگے چل کے ان جیسے اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اجر حسن کا وعدہ فرماتا ہے، بہترین اجر کا وعدہ فرماتا ہے۔ اب رہا یہ کہ سورہ یوں تو بہت سے سوروں کی فضیلت آئی ہے، اس خصوصی فضیلت کسی اور کی نہیں ہے، اس کی کیوں بیان کی گئی اتنی؟ کیونکہ کسی صورت کی کسی عمل کی فضیلت بیان کرنے میں انسان کا کوئی اختیار نہیں، اللہ کے حبیب ہی اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے اثرات کو جانتے ہیں، کیونکہ ہم حقیقت میں یہ طے نہیں کر سکتے کہ صورت کی ایسی کیوں فضیلت بیان کی گئی، اس صورت کی قسم کی فضیلت بیان کی گئی، جس انداز کی فضیلت سورہ کہف کی بیان کی گئی اس انداز کی فضیلت دوسرے سوروں کی پڑھنے کی تمام کلام یقیناً فضیلت والا ہے، لیکن ایک کلام دوسرے کلام سے اہل سنت جماعت کے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ فضیلت والا ہو، جیسے سورہ اخلاص کی فضیلت پڑھنے کے اعتبار سے بتایا گیا ہے کہ جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے گویا وہ قرآن کریم کے برابر ہے 1 مرتبہ پڑھنا ثلث قرآن۔ تو اب اللہ ہی اس کے اسرار کو خوب جانتا ہے، اللہ کے حبیب ہی خوب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سورہ کا نام سورہ کہف ہے، کہف کا مطلب غار، تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ غار کیوں پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کبھی خیال آئے، کبھی تو اللہ تعالیٰ غار کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ کو غار پسند ہے، کبھی تو اللہ بقرہ کا ذکر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بقرہ گائے پسند ہے، کبھی تو اللہ تعالیٰ سورہ فیل کا ذکر فرماتا ہے کہ اللہ کو فیل پسند ہے۔ ہاں ہم کہتے ہیں اللہ کو وہ غار پسند ہے جس میں اللہ والے ہو، اگر جس غار کی نسبت اللہ والے سے ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو غار پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ گائے پسند ہے کہ جو کسی اللہ والے کی ہو، وہ ایک نیک و صالح بنی اسرائیل کی گائے تھے۔ اللہ والے کو وہ ہاتھی بھی پسند ہے کہ جو اللہ والوں کے لیے، اللہ سے محبت رکھنے والوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے جن ہاتھیوں کے ذریعے اللہ نے اپنے دشمنوں کو ہلاک کیا وہ ہاتھی پسند ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے ایک کا نام سورہ فیل ہے اور فیل کا ذکر آیا، ایک کا نام بقرہ ہے، ایک کا نام کاف ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ چیزیں معمولی چیزیں دکھائی دے رہی ہے، لیکن اللہ والوں سے منسوب ہونے کی وجہ سے یہ بھی قابل ذکر بن گئی، یہ بھی عظمت والی بن گئی کہ اور تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی غیر معمولی فضیلت ہر جمعے کو پڑھنے کی کیوں؟
کئی سورے ہیں لیکن نہیں بتایا گیا کہ ہر جمعے کو یہ سورہ پڑھو تو یہ فضیلت ہے. فضیلت تو جب بھی پڑھیں گے ثواب ملے گا جو مقرر ہے, لیکن خصوصی جس کو آپ کہتے ہیں انگلش میں اسپیشل یعنی مطلب ثواب کی یعنی کیوں بشارت دی گئی. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الشہادہ ہے, اس امت کے ایمان, اس امت کے عمل کی حفاظت صرف اولیاء اللہ سے ہو سکتی ہے, اور اولیاء اللہ کی خصوصیت سے اس میں ذکر ہے, وہ بھی نوجوان اولیاء, نوجوان اعمال صالحہ بجا لانے والے, تاکہ اولیاء کا ذکر یعنی اللہ کے بھائی بتانے کے لیے کہ اولیاء کا ذکر کرنا اللہ کو کتنا بڑا محبوب ہے, اللہ کے اولیاء کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنے درجوں بلند فرماتا ہے. یہ اشارہ بھی مل رہا ہے کیونکہ اس سورے میں ایک حضرت خضر علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کا ذکر, حضرت واقعہ بیان کیا گیا, اور حضرت ذوالقرنین وہ بھی کون تھے, وہ بھی نیک بادشاہ خلیفہ تھے, اللہ کے ولی بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے. اور اصحاب کہف کے بارے میں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت عنقریب اسی رکوع میں آنے والا ہے. تو یہ بھی پتہ چلا کہ اصحاب کہف کون ہیں, کیا فرشتوں کی جماعت کا نام ہے اصحاب کہف, کیا مرسلین یعنی رسولوں کی جماعت کا نام ہے اصحاب کہف, انبیاء کی جماعت کا نام نہیں, نہ جماعت کا نام ہے اصحاب کہف, نہ انبیاء ہے نہ مرسلین ہیں, فرشتے ہیں. اصحاب کہف کون ہیں, جب چند اللہ کے نیک بندے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے غار کی پناہ لی, ظالم بادشاہ سے فرار کو اختیار کرتے ہوئے, تب اندازہ لگائیے کہ اللہ نے ان کے بارے میں خصوصیت سے ایک سورہ نازل فرمایا, ان کا ذکر فرمایا. تو پتہ چلا کہ اصحاب کہف انبیاء مرسلین وغیرہ نہیں ہے, اللہ کے اولیاء ہے. تو اللہ کے اولیاء کا ذکر بھی کرنا ذکر الہی ہے. اصحاب سورہ کہف کیا پڑھ رہے ہیں ہم, در حقیقت اولیاء کا ذکر کر رہے ہیں, اولیاء ہی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ آگے چل کے اسی سورہ کے دوسرے رکوع میں ان کی کرامت کا بھی ذکر, تیسرے رکوع میں ان کی کرامت کا ذکر آیا. نہ صرف اولیاء کا ذکر الہی ہے, ان کی کرامتوں کا ذکر بھی ذکر الہی ہے. اللہ کے اولیاء کی کرامتوں کا ذکر بھی ذکر الہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کرامت کیا بیان کی جاتی ہے, تو آگے چل کے اسی دوسرے رکوع میں آپ کو ترس شمسا یعنی سورج جب طلوع ہوتا ہے اس کی کیفیت بیان کی جائے گی جو غار پر, تو انشاءاللہ تو وہ یقیناً کرامت ہے. تو اولیاء کی کرامت بھی ذکر الہی ہے. اس لیے یہ ہمیں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہر جمعے کو پڑھنے کی اتنی بڑی عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے. تو اب سورہ کہف الحمدللہ سے اور سورہ بنی اسرائیل سبحان اللہ اسرا سے وجہ کیا ہے, وجہ تو کئی مرتبہ بیان کی جا چکی ہے. یعنی عام طور پر حمد کے بعد ہم سے پہلے کیا بیان کی جاتی ہے, تسبیح, سبحان اللہ پہلے, الحمدللہ بعد میں, سبحانک اللہم و بحمدک فسبح بحمد ربک. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ, اس لیے اس سورہ کی ابتدا سبحان سے کی گئی, اس سورہ کی ابتدا حمد سے. اب رہا یہ کہ وہاں سبحان سے کیوں شروع کی گئی, یہاں حمد سے کیوں شروع کی گئی, کیونکہ وہ بھی موجودہ ہے, یہ بھی موجودہ ہے. وہاں بھی ایک موجودہ کا ذکر ہے, یہاں بھی ایک موجودہ کا ذکر ہے, لیکن وہ موجودہ بالکل یعنی عربوں کے لیے, خاص طور پر منکرین کے لیے یعنی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے, منکرین کے لیے. اس لیے انہوں نے انکار کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کہ اس لیے وہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے عبد کامل کو رات کے ایک لمحے میں اتنا عظیم سفر کرا دے. اس لیے یعنی اللہ نے کیا فرمایا سبحان اللہ اسرا بحمدہ. اب رہا یہ کہ قرآن کریم کے موجود ہونے کو یعنی وہ سمجھتے تھے, لیکن عمدن وہ یعنی حسد سے, اناد سے اس کا انکار کیا کرتے تھے. اس لیے یہاں یعنی سبحان کے بجائے الحمدللہ سے شروع کیا گیا, یہ الحمدللہ سے شروع کیا گیا, وہاں تسبیح سے شروع کیا گیا. وہاں جو بتایا گیا اپنے حبیب کے معراج کا ذکر کیا گیا, اور یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے اپنے حبیب پر کتاب کو نازل کرنا. تو یاد رکھیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودات میں سب سے بڑے دو موجودے ہیں, ایک ہے معراج جیسا کہ سبحان اللہ اسرا میں ذکر کیا گیا, اور دوسرا ہے کتاب اللہ جو اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ عطا فرمایا. معراج کا جو موجودہ ہے یہ خصوصیت سے یہ ایسا موجودہ ہے کہ جو آپ کی ظاہری زندگی میں جو اللہ نے جو رفعت عطا فرمائی ہے, ہمیشہ کے لیے جو رفعت عطا فرمائی, اس کے اظہار کا ایک ذریعہ تھا. رفعت کی تو ابتدا نہیں تھی, اور رفعنا لک کا ذکر پہلے ہی, یعنی اس کی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا, لیکن وہ جو اللہ نے جیسے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیا, اس کے اظہار کے لیے اللہ نے اتنا عظیم سفر کروایا. اپنے دیدار سے اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف کیا. تو گویا یہ ظاہری زندگی میں آپ کی عظمت کے اظہار کا ایک ذریعہ تھا. اور کتاب اللہ کا نزول ہمیشہ کے لیے آپ کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ نے کتاب کا نزول فرمایا. کیوں؟ آج بھی اللہ کے حبیب کا موجودہ ہے. یہ
کتاب اللہ آج بھی یہ اللہ کے حبیب کا معجزہ ہے، کوئی اس کا جواب نہیں لا سکتے، کوئی اس کا معارضہ نہیں کر سکتے۔ جسے قرآن اس زمانے میں چیلنج کیا تھا کہ اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو، اس جیسی کتاب لاؤ، اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے تو 10 سورے بنا لاؤ، 10 سورے نہیں بنا لا سکتے ایک سورہ ہی بنا لاؤ۔ اس طرح اللہ کے حبیب کی رفعت کا بھی ایک ذریعہ ہے جو اللہ نے عظیم کتاب عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ حمد کے بارے میں مختلف مواقع پر معنی اس کے بیان کیے گئے کہ بلکہ انسان کو جو پیدا کیا گیا اپنی حمد ہی کے لیے، کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام احادیث کریمہ میں جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ سب سے پہلے چھینک آتی ہے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو کہو کہ میں نے اسی کام کے لیے پیدا کیا، میں نے اسی کام کے لیے پیدا کیا الحمدللہ۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے کلام کی ابتدا بھی کس سے فرمائی؟ الحمدللہ سے فرمائی۔ اللہ کے حبیب بھی اس عالم میں جلوہ ہوتے ہی سب سے پہلے آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، یعنی سب سے پہلے اللہ کے حبیب اس عالم میں تشریف لاتے ہی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اللہ کی تکبیر، جیسا کہ اس رکوع سے پہلے اس سورے سے پہلے تکبیر پر اختتام سورے کا ہوا تھا، اللہ کی تکبیر کو، اللہ کی تسبیح کو، اللہ کی تحمید کو بیان فرمائی۔ تو پتہ چلا یہ اللہ کو اپنی تسبیح بیان کرنا، تحمید بیان کرنا، تکبیر بیان کرنا بہت پسند ہے۔ اللہ کو جو بات بہت پسند ہے اللہ کے حبیب اس عالم میں آتے ہی اسی کام کو فرمایا۔ کیوں کہ اللہ سب سے بڑھ کر اللہ کے حبیب اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ سب سے بڑھ کر اپنے حبیب کو چاہتا ہے۔ تو اب یہاں الحمدللہ کے معنی مختلف مواقع پر آپ سن چکے ہیں کہ حمد کے لیے حمد خواہ انعام ہو یا نہ ہو، بہت صورت جس کی مدح بیان کی جاتی ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے اسے حمد کہا جاتا ہے۔ شکر عام طور پر انعامات کی صورت میں اگر آپ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں یہ شکر کہا جاتا ہے۔ حمد و شکر کے میں بہت بڑا فرق ہے، لیکن اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ حمد عام طور پر وہ کسی قسم کا انعام ہو یا نہ ہو لیکن وہ اس ذات کی تعریف کی جائے، اور شکر میں عام طور پر انعامات کی طرف نظر کی جاتی ہے۔ اب رہا یہ یہاں تو جب اللہ تعالیٰ اس حمد کے ساتھ ساتھ اگر انعام کا بھی ذکر فرماتا ہے تو یقیناً اس حمد کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قسم کی اگر تمہیں راحت بھی نہ دے ایک مصلحت کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے، پھر بھی لائق تعریف ہے کہ تم خوشی کے عالم میں بھی اس کی حمد بیان کرو، تکلیف بھی حمد بیان کرو۔ لیکن یہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ اپنی ایک عظیم نعمت کا ذکر فرماتا ہے، جب اپنی عظیم نعمت کا ذکر فرماتا ہے تو یقیناً سب سے زیادہ اس کی حمد بیان کرنا چاہیے، وہی حمد کا مستحق ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے 5 سوروں میں اپنی حمد کی ابتدا فرمائی، 5 سوروں سے حمد کی ابتدا فرمائی۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اور سورہ انعام اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اور اب یہ تو تیسرا سورہ جو ہے اس کی تفسیر تو چل ہی رہی ہے، اور چوتھا سورہ جو اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ، سورہ سبا۔ 5واں سورہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، یہ 5واں سورہ ہے۔ اب دیکھیے شروع کے 2 سورے، آخر کے 2 سورے، یہ درمیانی سورہ ہے۔ یہ سورہ کہف بھی درمیانی ہے، سورہ کہف بھی قرآن کا درمیان ہے۔ یہ بتانا مقصود یہ ہے شروع کے 2 سوروں میں، آخر کے 2 سوروں میں، ایک میں اشارتاً اور تینوں میں وضاحتاً، یہ پورے صراحتاً اللہ نے کس کا ذکر فرمایا؟ آسمان و زمین کا، آسمان و زمین کی خلقت۔ پہلے میں الحمدللہ رب العالمین تمام عالمین کا رب ہے تو آسمان بھی ہے، اس میں زمین بھی ہے۔ دوسرے میں تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ چوتھے میں وہی آسمان و زمین کا ذکر الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور 5ویں میں وہی آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر الحمدللہ۔ گرچہ کے معانی مختلف ہوتے جائیں گے لیکن جو اصل جو اہم جو ہے وہ آسمان و زمین کا ذکر ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ درمیان بیان کر کے ذکر کیا کہ آسمان و زمین کی ساری نعمتوں میں اعلیٰ نعمت اس کے حبیب ہے اور اس کی کتاب ہے۔ درمیان ذکر کر کے فرمایا ادھر 2 حمد ادھر 2 حمد، درمیان میں بتایا گیا کہ دیکھو حقیقت میں تو ہر انعام حمد کے لائق ہے، لیکن سب سے اعلیٰ انعام یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کتاب عطا فرمایا، یہ سب سے اعلیٰ انعام، یہ درمیان میں بیان فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اور ایک اہم بات میں عرض نہیں کر سکا کہ بتایا گیا کہ سورہ کہف مکمل طور پر ایک ہی وقت میں نازل ہوئی،
ورنہ بعض 5 آیتیں، بعض 10 آیتیں، لیکن سورہ کہف کی ایک خصوصی یعنی فضیلت یہ ہے کہ پوری ایک ساتھ نازل ہوئی۔ ایک یا 2 آیات کے بارے میں یعنی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو مدینے میں نازل ہوئی، اور سورہ کہف یہ مکے میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے بہت پہلے کہ 8ویں 10 سال یعنی نازل ہوئی۔ اور سورہ کہف جب نازل ہوئی اس کے ساتھ 70,000 فرشتے یعنی اس کے ساتھ اترے، سورہ کہف کے ساتھ، اس کی عظمت کو یعنی کے اظہار کے لیے۔ تو اب یہاں کیوں کہ اس میں عظیم انعام کا ذکر کیا گیا۔ عظیم انعام کیا ہے؟ اللہ نے اپنی کتاب کے نزول کا اپنے عبد کامل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کا ذکر فرمایا۔ تو ارشاد ہوتا ہے یوں تو ہر آن ہر لمحہ وہ تعریف کے لائق ہے، لیکن خصوصیت سے یہ انعام ایسا ہے کہ تم جتنی حمد کرو وہ کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت تو بہت سے ہے۔ آسمان و زمین کی نعمتوں کو جیسے اللہ نے حمد کے ساتھ آسمان و زمین کی نعمتوں کو ذکر فرمایا، ان ساری نعمتوں میں اللہ کی سب سے بڑی عنایت کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں یعنی زندگی کا ایک اہم دستور عطا فرمایا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس لیے یہ اعلیٰ نعمت ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، یہ اس لیے اعلیٰ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں بہت سی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور ہر نعمت کے بعد کیا فرمایا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ لیکن آپ نے غور کیا کہ اس میں قرآن کریم کی عظمت کو سب سے مقدم فرمایا، الرحمن علم القرآن۔ اس کی ابتدا کس سے فرمائی؟ کہ رحمان کی سب سے نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن سکھایا، سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ اس لیے اللہ نے ساری نعمتوں میں کس کو مقدم فرمایا؟ قرآن کو۔ تو کیونکہ یہاں ایک عظیم نعمت اللہ کی بڑی عنایت کا یہاں ذکر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی ابتدا حمد سے کرتے فرماتا ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر عبد۔ تو ایک بات یاد رکھیے، جو چیز جو اوج کمال پر ہوتی ہے، جو چیز اوج کمال پر ہوتی ہے، یعنی اوج کمال کا مطلب یہ ہے کہ کمال کے اعلیٰ درجے پر ہوتی ہے، تو اس وقت اس کا نام نہیں لیا جاتا، صرف اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ صرف یعنی اگر وہ مطلق کہہ دیا جاتا ہے، اگر مطلق کوئی چیز مطلق کہہ دی جائے تو کیا مراد ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو وصف ہے وہ وصف اگر کامل ہو تو اسے مطلق کہا جاتا ہے۔ جو چیز اوج کمال پر ہوتی ہے تو یقیناً اسے یعنی مطلب ہے کہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ مطلق ذکر کر دیں تو وہی مراد ہوگی۔ مثلا اللہ تعالیٰ اس میں جو ذکر فرمایا، عبد فرمایا، حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد فرمایا، اور اللہ نے قرآن کریم کو کیا فرمایا؟ کتاب فرمایا۔ قرآن کریم، قرآن تو ایک خاص نام ہے اس کا، اللہ کے کلام کا، لیکن اس کے لیے ایک اللہ نے عام لفظ فرمایا کتاب۔ عبد بظاہر دیکھنے میں آپ دکھائی دے رہا ہے، لیکن یاد رکھنا جب کوئی چیز مطلق کہی جاتی ہے تو کیا مراد لی جاتی ہے؟ وہ یعنی کامل، جو اس میں جو وصف جو کامل طور پہ پایا جاتا ہے وہ چیز مراد لی جاتی ہے۔ مثلا کتاب، اسے سمجھنے کے لیے کتاب سے سمجھنا آسان ہے۔ کتاب جب کہتے ہیں تو دنیا کی کتاب، دین کی کتاب، سماج علم کی کتاب، سائنس کی کتاب، بے شمار کتابیں ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ دنیا کی کوئی کتاب خود اپنے سبجیکٹ میں کامل نہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب کوئی بھی ایک لکھی جاتی ہے ایک سبجیکٹ میں، پورے سبجیکٹ میں نہیں لکھی جاتی۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر میڈیکل میں، تو میڈیکل میں اگر ایک کتاب کامل ہوتی ہے تو 5 سال پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 1 سال ہی میں ختم ہو جاتا معاملہ۔ تو پتہ چلا کہ کتنا پڑھے کم ہے، اس لیے پوری کی پوری لائبریری نہیں پڑھائی جاتی، چن کر لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ اتنا پڑھ لے تو یہ ضروری حد تک معلومات ہو جاتے ہیں، ورنہ کوئی کتاب، ایک کتاب دنیا کی کسی ایک فن میں کامل نہیں ہو سکتی۔ یعنی سائنس میں کوئی کتاب کامل نہیں ہو سکتی، سماج علم میں کامل نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی ہر کتاب ایک بحث کریں گی ایک ہی موضوع پر، وہ بھی ناقص، لیکن اگر کوئی کتاب کہ جس میں سارے کے سارے علوم کی طرف اشارے ہے تو وہ کتاب صرف اللہ کا کلام ہے۔ اگر واقعی کتاب کہلانے کی کوئی کتاب ہے جو دین و دنیا کی صلاح فلاح جس کے اندر ہے تو وہ صرف وہ کتاب کہلانے کے لائق اللہ کلام، اس لیے اسے الکتاب کہا گیا۔ اب تو بہت سے ہیں، اب تو بہت سے عبد معنی بندہ، لیکن حقیقت میں عبدیت کاملہ، حقیقت میں عبدیت کاملہ، عبد کی جو کیفیت یعنی اعلیٰ درجے یعنی اوج کمال پر ہو، اعلیٰ درجے کی یعنی کیفیت میں ہو، اگر کسی میں پائی جاتی ہے تو کس میں پائی جاتی ہے؟ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ مطلق کیا فرمایا؟ عبد، مطلق کیا فرمایا؟ عبد۔ وہاں کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہاں کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ۔ وہاں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں فرمایا الحمدللہ الذی اسریٰ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ۔ اور وہاں جو ریزن بیان کیا گیا، وجہ بیان کی گئی، کیا وجہ بیان کی گئی کہ یہ یعنی کس لیے یہ معراج کا سفر ہوا؟
کس لیے معراج کا سفر ہوا؟ اس لیے کہ یہ بتایا گیا کہ اس لیے معراج کا سفر ہوا کہ لنوریہ من آیاتنا، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، ہم انہیں نشانیاں دکھائیں۔ اور یہاں کس لیے یہاں بتایا گیا کہ یہاں خاص طور پر آپ کی امت کے لیے کہ جو اس قرآن کریم پر ایمان لائے، اس نبی کامل پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ یہاں وجہ بیان، یہاں علت کیا بیان کی جا رہی؟ بشارت دے، ڈرائے۔ وہاں علت کیا بیان کی گئی؟ تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ تب یہاں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پر، بندے سے مراد عبد کامل، کہ اب ایک ہے عبودیت، ایک ہے عبادت جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے اعبدو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اعبدو کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ یا تو عبادت سے مشتق ہے، عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو چیزیں فرض ادا کی ہے اسے بجا لانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ، اور ایک یہ عبودیت سے مشتق ہے۔ عبودیت کا مطلب عبد ہونا۔ عبادت تو کرنا آسان ہے، بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں عبد یہ بہت کم لوگ ہیں کہ جن کو عبدیت کی کیفیت میں نصیب ہوتی ہے۔ عبدیت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر ہی وہ اللہ کی عبادت نہ کرے، نماز کے باہر بھی وہ اللہ کی عبادت میں رہے۔ نماز کے اندر بھی اللہ کی عبادت میں رہے کا مطلب کیا ہے کہ حقیقت میں اللہ نے جس طرح اٹھنے، بیٹھنے، کھانے، پینے، رہنے کا حکم دیا ہے، اسے کہتے ہیں عبد، اور اس عمل کو کہتے ہیں عبودیت۔ اعبدوا ربکم کے معنی عام طور پہ کیا سمجھے جاتے ہیں؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، 5 وقت اللہ کے بارے میں جھک جاؤ، بلکہ حقیقت میں اگر اس کے معنی اہل اللہ یہ لیتے ہیں کہ عبادت نہیں بلکہ عبودیت، کہ تم عبد بن جاؤ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ تو شریعت میں معنی اپنے رب کی عبادت کرو، طریقت میں معنی بتایا گیا کہ تم حقیقت میں عبد کامل بن جاؤ۔ جب عبد کامل بن جائیں گے تو تم مسجد میں بھی اللہ نہیں مطلب ہے کہ عبادت میں ہے، مسجد کے باہر بھی عبادت میں ہے، تم خلوت میں بھی عبادت میں ہے، تم جلوت میں بھی عبادت میں ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ عبدیت ایک بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ تو وہ عبدیت کی انتہا، یعنی اس سے بڑھ کر کسی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو عبدیت کا مقام عطا نہیں فرمایا۔ اور کس کی ذات ہے؟ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ نے اپنے بندے کامل پر کتاب کو نازل فرمایا۔ ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب کے اندر، اس کتاب میں کسی قسم کی کجی نہیں رکھی، ٹیڑھاپن نہیں رکھا۔ عوج کے معنی عربی زبان میں کوئی چیز اگر مڑ جائے، ٹیڑھی ہو جائے، اسے عوج کہا جاتا ہے۔ مستقیم ہو، سیدھی ہو، یقیناً وہ عوج سے پاک ہے۔ ایک ہے عوج، ایک ہے عوج۔ اگر معنوی طور پر، اگر مفہوم کے اعتبار سے اگر اس میں کسی قسم کی کجی ہو تو عوج کہا جاتا ہے۔ ظاہری آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیز ہے، اس میں ٹیڑھاپن ہو تو عین کو فتح دے دیا جاتا ہے۔ عربی زبان انتہائی وسیع بلیغ ہے، خالی حرکتوں سے معنی بدل جاتے ہیں۔ عوج کے معنی ایسا ٹیڑھاپن جو دکھائی دیتا ہے، عوج کے معنی جو بظاہر تو دکھائی نہ دے، مطلب ہے کہ اس کے اندر ٹیڑھاپن ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے قسم کے ٹیڑھاپن سے ہی پاک ہے۔ عوج کہتے ہیں کہ جو معنوی طور پر، ظاہری طور پر تو اس لیے کہ عرب بھی یعنی کفار بھی، مشرکین بھی اس بات کے قائل تھے، اس قرآن کا جواب نہیں لا سکتے۔ پھر یہ کہ باوجود یہ کہ جانتے تھے فصیح بلیغ ہونے کے، پھر بھی اس کی معنی وحدانیت کے منکر تھے، پھر بھی یعنی اس کے معنی اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے منکر تھے، اس کتاب کا انکار کرنے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا جس طرح ذاتی اس کے ظاہری طور پر کسی قسم کی ٹیڑھاپن نہیں ہے، اس کا باطن بھی ہر قسم کے ٹیڑھاپن سے محفوظ ہے، اس کے الفاظ بھی ٹیڑھاپن سے محفوظ ہے، اس کے یعنی معنی بھی ٹیڑھاپن سے محفوظ ہے۔ اس لیے اللہ نے تاکیداً فرمایا عوجاً قیما۔ عوج کے معنی اس کتاب میں ٹیڑھاپن نہیں ہے، نفی کی گئی، عوج معنی ٹیڑھا۔ لم یجعل لہ، اللہ نے اس میں کسی قسم کا ٹیڑھاپن نہیں رکھا۔ قیما مضبوط ہے، محکم یعنی سیدھی ہے۔ جس کو یعنی بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ تاکید کے لیے لایا گیا، جو چیز یقیناً ٹیڑھی نہیں ہوگی تو کیسی ہوگی؟ سیدھی ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ 2 طریقے ہیں، ایک تو تاکید اور دوسرا نیا معنی، تاسیس، جس کو اس طرح میں کہتے ہیں تاسیس۔ تاکید سے زیادہ تاسیس کے معنی لینا زیادہ اچھا ہے۔ تاکید کا مطلب ہے کہ جو معنی بیان کی گئے اسی کو اور مزید وضاحت کے ساتھ، مثال ٹیڑھاپن نہیں ہے، ٹیڑھاپن نہیں تو کیا بات ہے؟ سیدھی ہے، یہی ہوگا نا، یہ تاکید کہتے ہیں۔ تاسیس کا مطلب ہے کہ نیا معنی۔ تو نیا معنی کیا ہے؟ پہلا معنی جو تاکید ہے بالکل واضح بات ہے، ٹیڑھی نہیں ہے، مطلب کہ قرآن کیا ہے؟ سیدھا ہے، بالکل اس راہ مستقیم بتانے والا ہے، خود سیدھا ہے۔ اب تاسیس کے اعتبار سے دوسرا معنی یہ ہے کہ بعض چیزیں دیکھنے میں سیدھے دکھائی دیتے ہیں لیکن سیدھے نہیں ہو،
ٹیڑھے ہیں. بہت سے لوگ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اللہ رسول کی, نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, پھر بھی سیدھے نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ صحابہ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس شخص کی, بخاری شریف کی روایت, اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے کہ تمہاری ان کی نمازوں کے سامنے تمہاری نمازیں کچھ نہیں ہوں گے, اور ان کے روزوں کے سامنے تمہارے روزے کچھ دیکھنے میں سیدھے دکھ رہے ہیں, لیکن اندر سے کیا ہے؟ ٹیڑھے. اندر سے ٹیڑھے. تو جب آپ یہ بات سمجھ میں آ چکی کہ بعض دیکھنے میں سیدھے ہیں, اندر سے ٹیڑھے, لیکن جو ہر اعتبار سے سیدھا ہو اس کی بات ہی کچھ اور ہے, اسے سمجھنے کے لیے اور واضح انداز میں بتا دوں. اور حیدرآباد کہ یعنی مطلب ہے کہ آپ سڑکوں کو دیکھتے ہیں کہ بعض سڑکیں بالکل سیدھے ہوتے ہیں, بعض کے ٹیڑھے مڑے ہوتے ہیں. جو بالکل ٹیڑھے مڑے ہیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے, جو بالکل سیدھے ہیں یہ بھی سمجھ سکتے ہیں. دھوکہ کب ہوتا ہے؟ ایک سڑک انتہائی ٹیڑھی مڑی ہے لیکن مٹی بھر گئی ہے, سیدھی دکھائی دے رہی ہے, مٹی پوری اوپر سے غبار آ گیا ہے, سیدھی دکھائی دے رہی ہے. سیدھی کا مطلب ہے کہ یعنی بالکل یعنی مطلب ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے, نشے فراز نہیں ہے, یہ مطلب ہوا. جب بارش برسے گا تو پتہ چلے گا کون سیدھی ہے. جب بارش برسے گا تو پتہ چلے گا کون سیدھی ہے. اسی طرح جب فتنے چلیں گے, جب دنیا کے مفادات سامنے آ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کون سیدھا ہے. تو ایواجن کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ہے کہ باطنی اعتبار سے بھی ظاہری اعتبار سے بھی ہر قسم کی کجی سے پاک ہے قرآن. بعض دیکھنے میں دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ سیدھا ہے لیکن حقیقت میں سیدھا نہیں ہوتا. اس لیے اس تاکید اس دوسرے معنی کو بیان کرنے اللہ نے فرمایا ایوجن قیم. اور ایک بات, ایوج قیم کے دوسرے معنی, قیم کے معنی ہے القائم بالامر عربی زبان میں, کسی چیز کی مصلحت کی حفاظت کرنا. قیوم کے معنی کیا ہے؟ یہ سارے عالم کو تھامنے والا, اس کی نگہداشت کرنے والا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قیوم یعنی تمام یعنی عالم کو تھامنے والا, حفاظت کرنے والا. اب یہ معنی اگر لیے جائے تو قرآن کیا ہے؟ لوگوں کی حفاظت کرنے والا ہے. کس بات کی حفاظت کرنے والا ہے؟ لوگوں کی دین کی, لوگوں کی دنیا کی, لوگوں کے عقیدے کی حفاظت کرنے والا ہے قرآن. قرآن ان کے عقیدے کی, ان کے یعنی مطلب یعنی تمام مصلحتوں کی نگہداشت کرنے والا ہے. یہ قیم کے دوسرے معنی. اس اعتبار سے ایوج کہہ کر یہ کہا گیا قرآن کامل ہے. قرآن کامل ہے کا مطلب یہ ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے, پرفیکٹ ہے. کامل ہی نہیں مکمل بھی ہے, دوسروں کو مکمل کرنے والا. ایوج کہہ کر بتایا گیا یہ کامل ہے, جو اس سے رشتہ جوڑ لے وہ اس کو کامل کرنے والا. یہ قیم کے صورت میں یہ معنی ہو جائیں گے کہ دوسروں کی حفاظت کرنے والا. اس اعتبار سے کیسے حفاظت کرنے والا؟ اب یہ میں عرض کر دوں, اس میں کوئی کجی نہیں ہے. کجی نہیں ہے جب اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے, یہ سیدھی ہے, پھر اختلاف کیوں ہے؟ اتنے فرقے کیوں نکلے کہ بے شمار فرقے, روافظ ہو, خوارج ہو, کہ قدریہ ہو, جبریہ ہو, سب کا قرآن تو یہی ہے نا, ان کا کوئی قرآن اور نہیں ہے. دنیا کے جتنے فرقے ان سے پوچھا جائے کہ تمہارا کلام کون سا ہے, یہی قرآن ہے. سبھی کا سبھی کی مقدس کتاب جتنے فرقے ہیں وجود میں آئے اور سب کی سب کتاب یہی ہے, سب کی اختلاف کیوں ہے؟ پھر یہ یاد رکھیے قرآن میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں ہے. قرآن میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں ہے. ٹیڑھا پن ان کے فہم کے اعتبار سے, ان کے فہم میں ٹیڑھا پن ہے. کجی ان کے فہم میں ہے, کجی ان کی انڈرسٹینڈنگ میں ہے. اور قرآن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قرآن سیدھا بھی ہے, دوسروں کو سیدھا کرنے والا ہے. اب اس کا اثباتی معنی یہی ہوگا جب ٹیڑھا نہیں ہے, دوسروں کی حفاظت کرنے والا قیم ہے, قرآن سیدھا ہے اور دوسروں کو سیدھا کرنے والا. کب؟ جب کہ اس کے اندر سیدھے راہ حق کی تلاش کا جذبہ ہو. اگر اس کے اندر اناد ہو, حسد ہو, تعصب ہو, کسی ایک کے نظریے کو پکڑ کر اور اندھا دھند کسی کی تقلید کرتا ہو تو پھر اس کو راہ حق نصیب نہیں ہو سکتی. تو قرآن جو عقل سلیم رکھتے ہیں, راہ کی حق کی تلاش کرتے ہیں, تو قرآن ان کو سیدھا راستہ بتاتا ہے. جب کسی قسم کا مطلب ہے کہ وہ کیسے, وہ اس طرح مثال کے طور پر کیسے وہ خود سیدھا ہے, دوسروں کو سیدھا راستہ بتاتا ہے. اور جو اختلاف کیسے ہوا, اختلاف قرآن میں نعوذ باللہ اختلاف, قرآن اختلاف سے پاک ہے, ان کے سمجھنے میں اختلاف ہے. مثلا ایک بات عرض کر دوں, جیسے مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ اللہ کے کسی نبی کو علم غیب نہیں دیا گیا,
اللہ کے کسی نبی کو غیب کا علم نہیں دیا گیا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے لا یعلم الغیب الا ہو، غیب نہیں جانتا مگر اسی کی ذات، یعنی اللہ ہی غیب جانتا ہے. قرآن کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن خود سیدھی ہے اور دوسروں کو صراط مستقیم بتانے والی ہے. اب قرآن صراط مستقیم بتائیے کب؟ جب کہ صراط مستقیم بھی تلاش ہو. قرآن کہے گا کہ دیکھو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے، کسی کو علم غیب نہیں دیا گیا. ہاں اللہ نے اپنے مقرب بندوں کو غیب کا علم عطا فرمایا. قرآن کہے گا کہ دوسرے مقام پر کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے منتخب فرما لیتا ہے. اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے منتخب فرما لیتا ہے. تو پھر وہاں یہ کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. یہاں کیا فرما رہا ہے؟ دوسروں کو غیب دیتا. تو بالکل واضح مطلب کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے یعنی جو صفت ہے، صفت حقیقی صفت کو بیان کر رہا ہے. غیب کا مالک وہ ہے، غیب کا مالک وہ ہے کہ کوئی غیب کا مالک نہیں ہے، کوئی خود سے غیب نہیں جانتا. جب وہ مالک ہے جسے چاہے عطا فرما دے، جسے چاہے عطا فرما دے. یہاں جہاں اللہ نے نفی فرمائی وہاں حقیقت کی نفی فرمائی. اور خود سے غیب نہیں جانتا، کوئی خود سے غیب نہیں جانتا جب تک کہ اللہ نہ بتائے. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے غیب اپنے انبیاء کو غیب دیے جانے کا ذکر ہے، وہاں عطائی کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اس بات کا مالک ہے تو مالک جسے چاہے عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو علم غیب سے مالا مال فرمایا. دوسری آیت بتاتی ہے تو اب اندازہ لگائیے کہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، وہ بھی قرآن کی آیت ہے. لیکن جب تک آپ دونوں آیات کو سامنے نہیں رکھیں گے تو آپ کو یعنی مطلب صراط مستقیم نہیں مل سکتا. اس لیے قرآن کریم کے صرف ایک آیت کو لے لینا، دوسرے کو چھوڑ دینا، دوسری آیت کو چھوڑ دینا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور تکفرون ببعض، اور بعض حصے کا تم انکار کرتے ہو. اور وضاحت کے ساتھ میں عرض کر دوں، مثال کے طور پر کوئی یہ کہہ دے عزت اللہ کے لیے کسی کو نہیں ہے، یقیناً کون انکار کرے گا، اللہ ہی کے لیے ہے. لیکن اس کا کوئی معنی غلط، اس کا مطلب غلط نکال رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ والعزت للہ جمیعا، یہ ساری کی ساری عزت کس کے لیے ہے؟ ولا يحزنك قول ان العزت للہ جمیعا، ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت. اور اللہ تعالیٰ ان بھی فرما دے تو کافی ہے، لیکن جمیعا اور مزید تاکید، جیسے انگلش میں آل ٹوگیدر، ان میں نے ویریلی العزت، ان العزت، عزت میں نے غلبے کی بھی ہے، عزت کے معنی یعنی شرف کی بھی ہے. تو ہر قسم کی ساری عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اب قرآن کریم کی آیت لے کر کوئی کہے کہ قرآن صاف کہہ رہا ہے صرف عزت اللہ کے لیے ہے، یہ نہ کہنا کہ صحابہ کو عزت ہے، یہ نہ کہنا کہ غوث پاک کو عزت ہے، یہ نہ کہنا کہ خواجہ غریب نواز کو عزت ہے، یہ نہ کہنا کہ خواجہ بندے نواز کو عزت ہے. میں عرض کر چکا تفسیر کی 3 قسمیں ہیں، تفسیر عالمانہ، تفسیر عارفانہ، ایک تفسیر جاہلانہ. یقیناً کہیں گے کہ جاہلانہ ہے جو قرآن کریم کے غلط معنی، قرآن کریم کے معنی کو غلط پیش کر رہا ہے. کیوں؟ یہ تفسیر بالکل علم کے خلاف ہے. یقیناً عزت اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن اللہ کے لیے کہ کیا مطلب کہ کسی اور کی عزت یہ معنی نہیں ہے. وہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کہ حقیقت میں عزت کا مالک وہ ہے، عزت کا مالک وہی ہے جو وہ مالک ہے جسے چاہے عزت عطا فرما دے. اللہ کس کو عزت دیتا ہے؟ ہر کس و ناقص کو. جیسے اللہ غیب کا علم نہیں عطا فرماتا، ہر کس و ناقص کو اللہ عزت نہیں دیتا. اللہ اپنے حبیب کو عزت دیتا ہے، جو اللہ اس کے حبیب کو مانے ان کو عزت عطا فرماتا ہے. یہ کہاں فرمایا؟ ارشاد ربانی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے، اور مومنین کے لیے عزت ہے، لیکن منافق نہیں جانتے. تب بالکل واضح ہو گیا کہ اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ جو اس آیت کو بھی دیکھتے ہیں اس آیت کو بھی دیکھتے ہیں. اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ قدریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک آیت لے لیتے ہیں دوسری آیت یعنی مطلب ہے کہ یعنی چشم پوشی کرتے ہیں. یعنی جبریہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی ایک چند آیات کو لیتے ہیں دوسری آیت کا انکار کرتے ہیں. وہابیہ کن کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی چند آیات کو لے لیتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، دوسری آیت کو چھوڑ دیتے ہیں. اہل سنت ان کو کہتے ہیں جو ہر آیت پر ایمان رکھتے ہیں، ہر آیت کے مفہوم و معنی کو سمجھتے ہیں. تو اسی کو کہتے ہیں کہ مستقیم. قرآن کامل بھی ہے اور دوسروں کو کامل کرنے والا بھی ہے، اور قرآن خود یعنی مطلب کہ ہر قسم کی کجی سے پاک ہے اور دوسروں کو راہ مستقیم یعنی سیدھا راستہ بتانے والا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما. سکتہ ہے، سکتہ کے معنی ابھی بتائے جا چکے کہ یعنی سکتے کا مطلب یہ ہے کہ سانس کو یعنی نہ
بغیر توڑے، سانس کو بغیر توڑے تھوڑے دیر کے لیے وقفہ کرے، وجہ قیما لینذر باسا شدیدا۔ اب قرآن کریم کے نزول کی علت کو، سبب کو، ریزن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ کتاب کس لیے نازل کی گئی؟ تاکہ ڈرائے، لینذر باسا شدیدا، سخت عذاب سے، من لدنہ، جو اس کی جانب سے ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ کہ جو اس کے انکار کرنے والے، اس پر عمل نہ کرنے والوں کو ڈرایا جائے سخت عذاب سے۔ سخت عذاب سے ڈرایا تو بات یقینی ہے کہ جو عذاب ہوگا اللہ ہی کا ہوگا۔ پھر من لدنہ کیوں فرمایا؟ من لدنہ کیوں فرمایا؟ اس کے طرف سے۔ عذاب کے مطلب کیا ہے؟ پنشمنٹ۔ بعض وقت دنیا کے تکالیف دینے والوں پر بھی یہ لفظ کا یعنی اطلاق ہوتا ہے، یہ لفظ اپلائی ہوتا ہے۔ عذاب، عذاب عام ہے، تکلیف پہنچانا، تکلیف پہنچانا، اس لیے بتانے کے لیے کہ کہیں جو گمراہ ہے، کافر ہے، جو انتہائی یعنی معاصی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں اس بات پر متنبہ ہونا چاہیے۔ ہر عذاب دنیا کا یعنی دنیا کے جو لوگ عذاب دیتے ہیں اسے تو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ عذاب کس کا ہے؟ خالق کائنات کی طرف سے ہے۔ کس کی ہمت ہے کہ اس عذاب کو برداشت کر سکے؟ اس لیے وہ تصویر ہمارے ذہن میں آ جائے، یہ عذاب یہ دینے والا کون ہے، یہ عذاب کس کی طرف سے ہے؟ من لدن ہو، اس لیے فرمایا، ورنہ من لدن کے بغیر بھی عذاب کا مفہوم سمجھ میں آ سکتا تھا، لیکن وہ کیفیت ہمارے اندر جاگزی کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ خطرناک عذاب ہے۔ عذاب دینے والے کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے کہ ہر ایک اتنا ہی عذاب عذاب سے مراد یعنی اتنی سزا دے سکتا ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہو، جتنی اس کے اندر طاقت ہو، اس طاقت سے بڑھ کر تو نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ عذاب کس کا ہے؟ سارے کائنات کی طاقتوں سے جو مجازی طور پر رکھتے ہیں ان سب سے بڑھ کر طاقت رکھنے والا، قدرت رکھنے والے کی طرف سے عذاب ہے، تو اس عذاب سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ کتنا عذاب ہوگا، کتنا عذاب ہوگا، کئی مرتبہ یعنی یہاں یعنی اشارہ کیا جا چکا، یہ بات بیان کی جا چکی، عذاب کی حد کیا ہے۔ لوگ عذاب آخر میں تو جنت میں جانا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے عذاب کو برداشت کی یعنی کہ اللہ کے عذاب کے خلاف یہ جرأت، آخر میں تو شفاعت کے بعد تو جنت میں جانا ہی ہے نا۔ عذاب اتنا آسان سمجھ رہے ہیں؟ آخر وہ مومن جو آخر میں سب سے یعنی جہنم سے نکل کر جنت میں جسے داخل کیا جائے گا، کتنے سال بعد؟ بندہ لگائیے، کوئی 100 سال، کوئی 200 سال، کوئی 300 سال، کوئی 500 سال، ایک ہی بات شفاعت ہوگی، لیکن شفاعت کے مرحلے ہیں، شفاعت کے مرحلے ہیں، نہیں معلوم کہ کس مرحلے میں شفاعت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے اور عذاب الہی سے بھی ڈرنا ضروری ہے۔ اور آخر مومن جو جہنم سے نکلے گا، دنیا کی جو عمر بتائی گئی وہ ہے 7، دنیا سے مراد جب سے حضرت آدم علیہ السلام آئے، ورنہ اس سے پہلے نہ معلوم کہ دنیا کب سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو دنیا کی عمر کے مطابق آخری جہنمی کو نکالا جائے گا، تو اس کی مدت آخر عذاب کی جو ایک روایت سے ثابت ہے کہ 7000 سال کے بعد جہنم سے نکالا جائے، 7000 سال۔ اندر لگائیے کہ معمولی نہیں ہے عذاب، کہ لینذر باسا شدیدا، اب 7000 سال تک جب عذاب میں رہے گا تو کیا ہوگا اس کی کیفیت کا عالم وہ رہے گا۔ لیکن عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ یعنی مطلب ہے کہ مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی، جب یعنی موت کی کیفیت کی جیسی صورت ہوگی پھر زندگی دے گا، تاکہ پھر عذاب تازہ بتازہ ہو۔ موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی، ہوتے ہوتے کتنا 7000 سال کے بعد جب جلنے کا عالم کیا ہو، کوئلہ ہو جائے گا، جب نکلے گا تو کوئلے کی صورت۔ اب جنت میں جانا ہے تو کوئلہ جنت میں جائیں گا تو مزہ کیا آئے گا جنت کا، مزہ آئے گا جنت کا۔ تو اللہ نے کیسا انتظام فرمایا۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو بھی مومن ہے ایمان کے ساتھ رخصت ہوا، معمولی عمل کی صورت، نام کیا ہے نہیں معلوم لیکن ایمان تھا ضرور، یہ آخری مومن تھا جسے نکالا جائے گا، تو یہ عذاب ہے۔ تصور کیجئے کوئی کوئلہ بن جائے گا، کیونکہ جنت کی نعمتوں سے بھی متلذذ ہونا ہے، تو کوئلہ تو جنت کی نعمتوں سے متلذذ نہیں ہوگا۔ تو اب جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے، اس نہر کا نام مشکات المصابیح روایت میں آتا ہے کہ نہر الحیات، دا ریور آف لائف، اس نہر کا نام زندگی کی نہر۔ تو اس کوئلے کو، وہ انسان کی صورت میں ہے، جو انسان جو کوئلے کی صورت میں ہے، اس نہر میں ڈالا جائے گا تو جو ایک ثابت انسان، جیسے مثال کے طور پر یعنی زمین سے جب پودا کیسے ایک خوبصورت درخت کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، تو وہ کوئلہ حسین و جمیل صورت اختیار کرے گا، کب؟ وہ نہر حیات میں داخل کرنے کے بعد۔ تو اس لیے یہ عذاب معمولی نہیں ہے، معمولی یہاں
کی آگ کو تھوڑی دیر برداشت نہیں کر سکتے، جس آگ کو 70 یا 100 مرتبہ دھویا گیا، تو جب کہیں جا کر یعنی مطلب دنیا کی آگ، اس دوزخ کی آگ کو جب 100 سے 70 مرتبہ دھویا گیا تو دنیا کی آگ استعمال کے قابل ہوئی، تو یہ عذاب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کی طرف سے عذاب ہے، یہ معمولی نہیں، اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ دنیا کے تکلیف دینے والوں کو پر قیاس مت کرو، یہ خالق کائنات کا عذاب ہے کہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور کس لیے کتاب نازل کی اپنے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر؟ تاکہ مومنین کو بشارت دے۔ وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے اجر حسن ہے۔ یہ آپ نے غور کیا ترجمے میں، جن کو ڈرانے کا ذکر کیا گیا، جس بات سے ڈرایا گیا، اور جن کو ڈرانے کا حکم، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کس کو ڈرایا جائے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کس سے ڈرایا جائے۔ تو کس سے ڈرایا جائے اس کا ذکر ہے، کن کو ڈرایا جائے ان کا ذکر نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ کو مومنین کتنے پسند ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، مومنین کا ذکر فرمایا اور جن کو عذاب دیا وہ لائق ذکر ہی نہیں ہے، ان کا ذکر نہیں فرمایا۔ وَيُنذِرَ الْكَافِرِينَ نہیں فرمایا، یہاں کیا فرما رہا ہے؟ اور وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ فرما رہا ہے۔ یہ اللہ کی عنایت ہے۔ لیکن اور ایک اہم بات عرض کر دوں کہ بشارت صرف مومنین کے لیے، بشارت مومن، لیکن انذار مومنین کے لیے، غیر مومن کے لیے، دونوں کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی، غیر کافر کے لیے بھی۔ کافر کے لیے عذاب دائمی کی، اور مومن کے لیے اگر وہ معاصی میں گرفتار ہے تو اگر دائمی عذاب نہ بھی ہو تو وہ جہنم میں جا سکتا ہے، اس بات سے ڈرانے کے لیے، اس بات سے ڈرانے کے لیے کہ مومن بھی جہنم میں جا سکتا ہے۔ تو انذار تو سبھی کے لیے، انذار تو سبھی کے لیے، لیکن تبشیر، بشارت صرف مومن کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انذار اہم ہے، ڈرانا اہم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو مقدم فرمایا؟ ڈرانے کا ذکر فرمایا، اور بشارت کا ذکر بعد میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نقصان سے بچنا اہم ہے، فائدہ حاصل کرنے کے مقابلے میں نقصان سے بچنا اہم ہے۔ مثال کے طور پر اگر 1000 روپے کے بجائے آپ کو 2000 روپے نہ ملے، 1000 روپے سے اگر 2000 روپے نہ ملے، نفع نہ ملا، آپ کو نقصان، تکلیف نہیں ہوتی۔ یا کوئی آپ کو 1000 روپے تحفہ نہیں دیا، اتنی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے کمایا، آپ کا کوئی حق تھا۔ 1000 روپے کسی نے آپ کو تحفہ نہیں دیا، تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ 1000 روپے چلے جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں نقصان۔ اگر 1000 روپے آپ کے چلے جائے جو آپ نے کمایا تھا، یہ چلا جانا یہ زیادہ تکلیف دہ ہے یا 1000 روپے کا نہ ملنا۔ اس لیے بتایا گیا کہ مضرت سے بچنا یہ کسی فائدے کو حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کس کا ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے کس کا ذکر فرمایا؟ عذاب کا ذکر فرمایا، بعد میں بشارت کا ذکر فرمایا۔ اس کے ارشاد ہوتا ہے کہ مومنین کو بشارت دے دو کس بات کی؟ کہ جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں۔ ایمان کا ذکر تو خود لفظ مومن میں آ گیا، قرآن میں بہت سے مقامات پر کہا جاتا ہے کہ جو ایمان لائے اعمال صالحہ بجا لائے، لیکن یہاں یہ نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ مومن وہی ہوگا کہ جو ایمان کے لیے جو باتیں ضروری ہے جو اختیار کرنے والا، ان کو ماننے والا ہوگا۔ اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے اجر حسن ہے، اچھا اجر۔ اللہ تعالیٰ اجر حسن فرمایا، بیسٹ ریوارڈ۔ تو یقیناً جب دنیا والے اگر کسی یہ کہہ دے کہ ہم اچھا اجر دیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے پوزیشن ان کیا دے سکتا، ان کیا دے سکتا، یہ دیکھیں گے کہ کتنا دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتا ہوں۔ اور کوئی بڑا یعنی مالدار کہے ان کیا دے سکتا، اس سے بڑھ کے نہیں دے سکتا۔ کوئی بادشاہ کہے بیسٹ یعنی اس کو یعنی مطلب ریوارڈ ملے گا، گڈ ریوارڈ ملے گا، اس کی اپنی حیثیت سے دیکھیں گا۔ لیکن جب خالق کائنات جس کو اجر حسن فرمایا تو کیسا اعلیٰ ہوگا۔ اس لیے بتایا گیا جنت ایسا اجر ہے جو آپ سن رہے ہیں کم ہے۔ جنت کے بارے میں قرآن و حدیث جو سن رہے ہیں کم ہے۔ جنت وہ ہے کہ جس کی نعمتوں کو کسی نے دیکھا نہیں، جنت وہ ہے جس کے بارے میں کوئی سنا نہیں، کسی بندے کے قلب پر بھی یہ نہیں آیا کہ جنت ایسی ہو سکتی ہے۔ اور جنت کی حقیقی تصویر سن لے تو خود انسان حیرت میں رہ جاتا ہے، لیکن جو بتائی گئی وہ جنت کہیں اس سے بھی اعلیٰ وارفع ہے۔ تو یہ اجر حسن کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ کہیں خیال کبھی آ جائے کہ اجر حسن جنت ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جنت میں جا کے نکالا بھی جائے گا، جنت میں جانے کے بعد نکالا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، جو جنت اجر کے طور پہ ملے گی وہ نکالا نہیں جائے گا، جو اعزاز کے طور پہ کوئی آئے گا تو جائے گا۔ اب یہ ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں
جو اعزاز کے طور پہ جو آئے گا تو وہ جا سکتا ہے، لیکن جو اجر کے طور پر جو جنت ہے وہ کبھی نہیں جا سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اعزاز کے طور پر جنت میں رکھا، دنیا میں آئے، اب بولیں گے جو جنت میں جاتا نکلتا ہی نہیں، یہ خیال کریں گے جو جنت میں جاتا نکلتا ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اعزاز کے طور پہ جنت میں رکھا گیا، اللہ کے حبیب کو اللہ اپنا مرتبہ بتانے کے لیے کوئی دنیا میں رہ کر جنت نہیں دے سکتا، جنت میں جا نہیں سکتا، تو جنت میں اعزاز کے طور پہ بلایا، اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، تو جو جنت میں اعزاز کے طور پہ جاتا ہے تو آ تو سکتا ہے، جیسے دورہ کرنا جس کو کہتے ہیں، لیکن جو اجر کے طور پر جو جنت میں جاتا ہے وہ نکلتا نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جنت کہ دنیا میں کیونکہ کوئی کیسے سے کیسا اعلیٰ گھر ہو، ایک نہ ایک دن تو نکلنا پڑے گا، کس لیے نکلنا پڑے گا؟ پورے کو نہیں بھی نکلے، ریپیئرنگ تو ہوں گے نا، صفائی ہوں گی، ایسا نہیں ہوگا کہ جنت کو صاف کرنا تھوڑا نکل جائیے ذرا، اتنا بھی نہیں ہوگا۔ کتنا بھی اچھا گھر ہو تو ایک نہ ایک دن تو جھاڑو جھٹکے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا، اتنا بھی نکلنا نہیں پڑے گا، ماں کسی نہ فی ابدا، اس میں آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں اور یہ یعنی عرفانی نقطہ بتایا گیا، اہل طریقت بیان کرتے ہیں اجر حسن کیا ہے، تو بہت سی باتیں بیان کی گئی۔ اجر حسن جنت، اجر حسن جنت یہ مشہور معروف تفسیر ہے، لیکن اہل طریقت کے پاس، اہل عرفان، کیونکہ ان کا معیار بہت بلند و بالا ہوا کرتا ہے، جنت کے لیے، جنت کی شوق میں بات کرنا، دوزخ سے بچنے کے لیے بات کرنا شریعت میں منع نہیں ہے، شریعت میں منع نہیں ہے، یقیناً یعنی یہ فعل محبوب ہے، لیکن اعلیٰ عرفہ نہیں۔ اعلیٰ عرفہ فعل یہ ہے کہ جنت کی طرف نگاہ نہ کرے، جہنم کی طرف نگاہ نہ کرے، صرف اللہ کی رضامندی کے لیے عبادت کرے، اللہ کے تقرب کے لیے عبادت کرے، اللہ کے تقرب اور رضا کے لیے عبادت کرے، یہ اعلیٰ عرفہ فعل ہے۔ بولیں گے کہ جتنے لوگوں کی بات بیان کی جاتی ہے کہ جو اکثر کتابوں میں آتا ہے کہ صرف اللہ کی رضامندی کے لیے وہ عبادت کیا کرتے تھے، جنت کے لیے نہیں، جہنم سے بچنے کے لیے نہیں، لیکن ہم کثرت سے ان کی دعاؤں میں دیکھتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، خواجہ غریب علیہ رحمہ کہ جنت کی دعائیں کرتے ہیں، دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ دعویٰ کہاں تک صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے، ایک بات یاد رکھیے، وہ جنت کی دعا اللہ کے حبیب کے سنت کے مطابق مانگا کرتے تھے کہ حکم ہے، جہنم سے پناہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے بنا پر مانگتے تھے، لیکن ان کا مقصود کیا تھا؟ اللہ کی رضا مقصود تھی، مقصود اللہ کی رضا تھی، اور یہ حکم کی تعمیل تھی، یہ حکم کی تعمیل تھی کہ جنت کو مانگو، جنت کو طلب کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ تو اب رہا یہ کہ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جنت ادھار کا مطلب دنیا کا ادھار نہیں، دنیا کا ادھار کا مطلب دھوکے کا معاملہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی، ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ ایسا یعنی مطلب ہے کہ کسی صورت میں ملنے والا، تو بس اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اس کا مقصود کیا ہے؟ جنت، جنت کے درجات۔ ایک عابد کا مقصود کیا ہے؟ جنت کے درجات، اور دوسرے کا مقصود کیا ہے؟ دوسرے کا مقصود اللہ کی رضامندی، تقرب۔ اب رہا یہ کہ جنت تو اب ملنے والی نہیں ہے، جنت تو اس عالم سے جب تک رخصت نہیں ہوگا نہیں ملنے والی ہے، اللہ کا مقصود رضامندی کے لیے اس عالم سے جانا ضروری نہیں ہے، اس لیے یہ سودا نقد ہے، آج ہی ملنے والا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی محبت میں اگر اعمال صالح کرتا ہے تو یہ سودا تو نقد ہے، نقد کا مطلب یہ کہ کیونکہ اس کے لیے تو مرنا نہیں ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے مرنا نہیں ہے، تقرب کے لیے مرنا نہیں ہے۔ تو بتایا گیا کہ اجر حسن کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرنا، جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں اہل ایمان، جو اعمال صالحہ کی بھی کیسی کیفیت، وہ کیفیت یعنی مطلب یہ کہ جو اخلاص یعنی انتہائی اخلاص کے درجے پر جو ہوا کرتی ہے، جو محبت کے اعلیٰ درجے میں ڈھلی ہوا کرتی ہے، ان کے لیے وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر حسن یہ نہیں فرمایا کہ دوں گا، بلکہ ابھی بھی ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا کہ دیا جائے گا مستقبل نہیں، الذین ان لہم کہ ان کے لیے اس بات یعنی مطلب ہے کہ ابھی بھی ہے، یعنی جنت تو کسی صورت میں ملے گی، آج بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اجر حسن کا، آج بھی۔ اجر حسن کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی قرب کی تجلیاں، اللہ کے انوار وغیرہ آج بھی ان کے لیے قائم ہے، ما کسی نہ فیہ کی ضمیر، وہ جو وعدہ کیا گیا اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہاں بھی تجلیاں، وہاں سے اس سے بڑھ کر خصوصی تجلیاں، وہاں خصوصی تجلیاں کا مطلب یہ ہے اگر وہ وہاں عام مومنین کو ہفتے میں ایک دن دنیا کے جمعے کا دن جیسے اگر دیدار ہوگا، وہاں ان کو روزانہ دیدار ہوگا، وہاں ما کسی نہ فیہ ابدا کہ یعنی مطلب ہے کہ وہاں روزانہ، کیوں؟ یہاں جو اجر حسن تھا وہ وہاں یہاں تجلیاں دیکھتے تھے، اور ذات الہی کو دیکھیں گے، وہاں ذات الہی کو دیکھیں گے، تو اس لیے اجر حسن ہر ایک کے اعتبار سے
اجر حسن. اعمال صالحہ آپ کے جیسے ہوں گے ویسے ویسے اجر حسن. اعمال صالحہ کی کیفیت یعنی مطلب یہ کہ شریعت اور طریقت حقیقت وغیرہ سے یعنی مطلب یہ کہ جو سوار ہوں گے ان کا اجر حسن ان کے اعتبار سے ہوگا, ان کا اجر حسن ان کے جو جتنا عمل ہوگا. لیکن اور ایک بات عرض کر دوں وہ یہ کہ خیال نہ کریں اعمال صالحہ کون نہیں بجا لاتا, ہم بھی اعمال صالحہ بجا لا رہے ہیں. کوئی یہ کہے کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ پڑھ کے کہتے ہیں میں بھی اعمال صالحہ بجا رہا ہوں, دن میں ایک آدھ وقت نماز پڑھ کے کہیں گے کہ اعمال صالحہ میں بھی بجا لا رہا ہوں, تب ان لہ اجرا حسنا کے مطابق مجھے بھی جزا ملے گی. یقیناً جزا ملے گی, لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ جو عربی زبان سے واقف لوگوں سے پوچھئے یعملون الصالحات یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع کا مطلب یہ ہے کہ جو کام مسلسل چلتا ہے, تجدد, مطلب یہ کہ اعمال صالحہ عارضی طور پر نہیں, ہفتے میں ایک آدھ دن نہیں, جب وہ عمل صالح اس پر ضروری ہے کرنا وہ بجا لاتے رہے, اس میں تکرار ہے. یہ جو عربی میں صیغہ ہے یہ فا میں تکرار کو طلب کرتا ہے. اجر حسن ہے, اجر حسن ہے کا مطلب یہ ہے کہ اجر حسن کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں نہ جائے گا, جہنم میں نہ جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے جنت میں بغیر کسی جہنم میں داخل کیے کہ جنت میں داخل کرے گا. یا عمل الصالحات کا مطلب ہے کہ عمل کی تکرار بھی ہوتے جائے, عمل کبھی کبھار نہ ہو, جب عمل یعنی مطلب ہے کہ تقاضا ہو عمل کا, عمل بجا لائے. اسے سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ پر نظر ڈالیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھے, یہ نہیں یہ پڑھیں گے نہیں, پڑھتے ہیں بھیجتے ہیں. مسلسل اللہ کے نبی پر درود کا بھیجنا اس کا تسلسل جاری ہے. یصلون یہ مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایک یعنی مطلب زمانے میں ہوا ایک زمانے میں ہوگا ایک زمانے میں نہیں ہوگا, یہ معنی نہیں ہے کہ پورے کے پورے مفسرین فرماتے ہیں یصلون علی النبی, نبی پر درود کا بھیجا جانا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو یعملون الصالحات کا لفظ بیان کر کے اشارہ ہے عمل صالح ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی بجا لائے کبھی نہ بجا لائے. اس عظیم وعدے کے اگر تم مستحق ہونا چاہتے ہیں تو ہمیشہ عمل صالح سے اپنے آپ کو وابستہ رکھو. اس لیے الذین یعملون الصالحات کہا گیا. الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین. اب ڈرانے کا ذکر تو ہو چکا تھا, پھر مزید ڈرانا اس لیے بیان کیا گیا کہ یعنی کفر ایک جیسا نہیں, یعنی جیسے نیکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی, ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکیوں کا معیار ہوا کرتا ہے. اس لیے یہ کفر تو انتہائی سخت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لڑکے کی نسبت کرے, اولاد کی نسبت کرے. اس لیے خصوصیت سے اللہ نے ان کی مذمت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا وَإِنذِرَ الَّذِينَ, اور خاص طور پر یہ کلام اس لیے بھی نازل کیا گیا, ایک تو عمومی طور پر یعنی مطلب ہے کہ جو نافرمانی کرنے والے, جو گناہ کرنے والے, جو فسق و فجور کی زندگی اختیار کرنے والے ان کو ڈراؤ, اور دوسرا خاص طور پر ان کو ڈراؤ جو اللہ تعالیٰ کو بیٹا قرار دیتے ہیں, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دیتے ہیں. وَإِنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے. جیسے یہودی حضرت یعنی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے, عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے, اور مشرکین یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. لیکن ہو سکتا ہے تفاسیر میں جیسے کہ 3 یعنی باتیں بیان کی گئی, یہ خیال آئے یہ ولد کا لفظ ہے. مشرکین جو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے, یہ آیت کریمہ کا اطلاق کیسے ہوگا اس پر, تو یاد رکھ لیجئے ولد عرف عام میں ولد سے مراد لڑکا میل, لیکن لغت کے اعتبار سے ولد لڑکے کو بھی کہا جاتا ہے لڑکی کو بھی کہا جاتا ہے. ولد کے معنی لمن یولد, من یولد جو بھی یولد جس کی بھی ولادت ہو, یعنی ولد کے معنی ولادت ہونا, جو بھی اس سطح زمین پر ولادت کی صورت میں نمودار ہو, خواہ مرد کی صورت میں یا عورت کی صورت میں, اس اعتبار سے لغوی اعتبار سے ولد کا اطلاق مرد عورت دونوں پر ہوتا ہے. چنانچہ مشرکین کیا کہا کرتے تھے نعوذ باللہ, یہ ملائکہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ اتنا خطرناک کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتنی خطرناک بات یہ کہتے ہیں, ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم, اس بات کا یعنی اللہ کی ذات و صفات کا علم نہ ان کو ہے نہ ان کے آبا کو. ان کے آبا جو کہتے تھے یہ بھی کہہ رہے ہیں, لیکن یہ یاد رکھنا ایمانیات کے اندر یہ عذر قبول نہیں ہوگا. ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمارے آبا یہ کرتے تھے, ہم بھی کرتے تھے. ہاں کہ بہت عام چیزوں میں عذر ہو سکتا ہے, ایمانیات کے مسئلے میں یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ مجھے نہیں معلوم تھا, کیونکہ یہ ہر انسان کو یہ ضروری ہے کہ معلوم کرے کہ دوسرے اعمال میں اگر انسان غفلت کرے عام اعمال میں تو وہ ایک ہو سکتا ہے کہ عدم علم کی وجہ سے معاف کیا جائے, لیکن ایمان کے بابل میں معاف نہیں کیا جا سکتا. دنیا کے بہت سے چھوٹے چھوٹے جرم معاف ہو سکتے ہیں, لیکن بڑا
جرم معاف نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی کسی چاقو سے مار دے، یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا چاقو سے ایسے مارنے سے انسان قتل ہو جاتا ہے، تو وہ قد نہیں بھی معلوم ہو تو تمہارا عدم علم کسی صورت میں تمہیں تمہارے جرم کو معاف نہیں کرتا، تمہیں تو سزا دی جائے گی۔ دنیا کے بعض جرائم ایسے ہوا کرتے ہیں، کوئی یہ کہے کہ میں نہیں جانتا پھر بھی سزا دی جائیں گی، بعض جرائم ایسے ہیں کہے کہ نہیں جانتا تو اسے معاف کیا جاتا ہے۔ تو ایمانیت کا معاملہ بھی ایسا ہے، تو چنانچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے آبا کہتے تھے ہم بھی کہتے تھے، تو ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ، یہ بات کتنی خطرناک ہے کہ جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یا منہ سے نکلنی بات جو بھی کہے گا منہ سے ہی کہتا ہے، پھر منہ سے نکلنا یعنی کیوں کہا گیا؟ بعض چیزیں ایسی ہیں جو صرف ذہن میں آتی ہے، اگر ذہن میں یہ بات آتی نعوذ باللہ تو بھی خطرناک تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہے، اگر ذہن میں آتی خیال میں آتا تو بھی برا تھا، لیکن اس کے بعد جب یہ بات آئی تو یہ خود برا تھا، آنے کے ساتھ ساتھ یہ منہ سے نکالنا تو اور برا ہے، اس لیے فرمایا کبرت کلمتن، یہ کتنی بات کلمہ کہہ کر عبادت کلام مراد دیا جاتا ہے، کتنی بری مطلب بات ہے کہ تخرج من افواہہم، جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، ان یقولون الا کذبا، یہ تو بالکل جھوٹ ہی جھوٹ، سراسر جھوٹ ہے۔ تو یہاں کتنی خطرناک یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی گھنونی صورت کو قرآن کریم کے دوسرے سورے میں بیان فرمایا کہ 16 پارے میں ارشاد ربانی ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ، اس بات کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، مطلب اس بات کی آسمان ہی محسوس کر لے اس بات کی شدت کو تو پھٹ جائے، تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال هدا، اور پہاڑیں بھی گرنے لگے، کیا انداء الرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے لڑکا قرار دیا۔ تو اس کا ارشاد ہوتا ہے فَلَعَلَّكَ کا باقی نفس کا، اتنی نصیحتوں کے بعد بھی کہ اے میرے حبیب اگر ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کی فکر مت کیجئے، آپ کا کام تو بشارت دے دینا ہے کن کی؟ جو ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، آپ کا کام تو ڈرانا ہے جو ایمان نہیں لاتے جہنم سے، لیکن آپ پر ہم نے ذمہ داری عائد نہیں کی گئی ہے کہ کسی صورت میں ایمان لائے، کسی صورت میں، یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے کہ آپ پر کسی صورت میں، بلکہ آپ نے جب ان کو پیغام پہنچا دیا تو آپ نے اپنے فریضے کی تکمیل کر دی، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ افسوس مت کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رحمت اللہ عالمین بنایا تو حضور کو تکلیف ہوتی تھی، ایمان نہیں لائیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ کتنی اندازہ لگائی، کتنی شفقت ہے، کتنی شفقت ہے، ہر ایک اپنی ذات کو چاہتا ہے، اللہ کے بھی سارے عالم کو چاہتے تھے کہ کوئی عالم کا کوئی شخص نہیں جہنم میں نہ جائے، اللہ کی مصلحت مشیت نہیں تھی، تو چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ حبیب کہ تم ان کے پیچھے پڑھ کر کا مطلب ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے افسوس کے مارے کہیں اپنے آپ کو تکلیف نہ مت ڈالیے کہ علم یؤمن بہذا الحدیث اسفا، آگے چل کے کیونکہ وقت کم ہے، آگے چل کے دنیا کی بذاتی دنیا کی زیب و زینت کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جو کس لیے یہ آخری ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ دنیا کی زیب و زینت پر کچھ نمائی پر فریفتہ ہو کر جلد سے جلد ان کو اپنا بدلہ ملنے والا ہے۔ اور یہ بھی یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کا انداز بتا رہا ہے کس حد درجے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لطف فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، شفقت فرمانے والا ہے، یہاں تک یہ فرماتا ہے کہ آپ افسوس کے مارے اپنے آپ کو تکلیف مت ڈالیے کہ اس لیے بتایا گیا کہ سارا عالم رب کو چاہتا ہے لیکن حبیب اس کو کہتے ہیں رب جس کو چاہے، اس لیے کہا گیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے قلب میں پیدا فرما، اور آپ کی سنتوں کی محبت ہمارے اندر پیدا فرما، آپ کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے عوامر کا پابند نواہی سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، اور ہماری عبادتوں میں خشوع و اخلاص عطا فرما، اور ہمیں اکل حلاس مخاط کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔